اعلان کرتا ہے. اعلان کب کرتا ہے؟ ابھی آسمان بنا نہیں، زمین بنی نہیں، یہ چاند بنا نہیں، ستارے بنے نہیں، سیارے بنے نہیں، نجوم بنے نہیں، کواکب بنے نہیں، بحر و بر بنے نہیں، شام و سحر بنے نہیں، دن رات بنے نہیں، ہوا چلی نہیں، فضا بنا نہیں، خلا بنا نہیں، یہ پھول کھلے نہیں، یہ کھیت لہلہائے نہیں، یہ لہک نہیں، یہ مہک نہیں، یہ حسن نہیں، یہ جمال نہیں، یہ کمال نہیں، یہ عقل نہیں، یہ شعور نہیں، یہ خاکی نہیں، یہ آبی نہیں، یہ نوری نہیں، یہ ناری نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں ابھی کائنات میں آدم صفی اللہ آئے نہیں، نوح نجی اللہ آئے نہیں، ابراہیم خلیل آئے نہیں، موسیٰ کلیم آئے نہیں، عیسیٰ روح اللہ آئے نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ نبی بھی تو نہیں آئے تھے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، رخت برداشت سب دستوں گربا ہوتے، نہ دست جبل توحید کے ہاتھی خواہ ہوتے، نہ مسیل تیرے ذکر سے بیابا ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ دور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا، فیصلہ کر لیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کائنات میں کچھ بھی نہیں، رب نے اعلان کر دیا، لوح محفوظ میں سب کر لیا، لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ میں دن بناؤں گا، ہفتے بناؤں گا، مہینے بناؤں گا، سال بناؤں گا، سال میں 12 مہینے بناؤں گا، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بناؤں گا. ان محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے. جی ہاں، محرم کو عظمت اس وقت ملی، آسمان نہیں تھا، محرم کو عظمت ملی، زمین نہیں تھی، محرم کو عظمت ملی، ہوا نہیں تھی، محرم کو عظمت ملی، فضا نہیں تھی، محرم کو عظمت ملی. ابھی نبی نے دنیا میں قدم رکھا نہیں، محرم کو عظمت ملی. جی ہاں، یہی تو کہہ رہا ہوں ابھی حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی لیکن محرم کو عظمت ملی. جی ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں ابھی حضرت حسن دنیا میں آئے نہیں، محرم محترم تھا. ابھی حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، محرم کو عظمت ملی تھی. ابھی حسین کربلا پہنچے نہیں تھے، محرم پھر بھی محترم تھا. یہ پہلی بات یہ ہو گئی کہ محرم کو جو عظمت ملی ہے کسی کے آنے کی وجہ سے نہیں، کسی کے جانے کی وجہ سے نہیں. کسی کے آنے سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کسی کے آنے سے کوئی مہینہ اعلیٰ نہیں ہوتا. اگر کسی کے جانے سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا پھر ربیع الاول کو منحوس ہونا چاہیے، کیونکہ ربیع الاول میں میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. یہ کائنات میں سب سے بڑا صدمہ تھا کہ امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے. جب امام الانبیاء چلے گئے وحی کا سلسلہ رک گیا. امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، جبریل کا وحی لے کر آنا بند ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ، لیکن کسی کے آنے سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، غم کا نہیں ہوتا، ماتم کا نہیں ہوتا، رونا نہیں ہوتا. جی ہاں، جس مہینے کو رب نے عظمت دی ہے، کوئی آئے تب بھی عظمت والا ہے، کوئی جائے تب بھی عظمت والا ہے. اور محرم الحرام میں بے شمار واقعات ہیں. میں بڑے محتاط ہو کر قدم آگے بڑھا رہا ہوں، عنوان کی طرف جا رہا ہوں. میں مولانا کاشف کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر ایک جملہ کہتا ہوں، پھر مولانا کاشف صاحب کی طرف دیکھتا ہوں، پھر ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ محرم ہے، اس میں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو فاروق اعظم کی شہادت ہے. اس مہینے
کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہے. عمر بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں. عمر بھی ایمان کا حصہ ہے, حسین بھی ایمان کا حصہ ہے, اور یہ دونوں جدا نہیں ہے. یکم والا اگر بہنوئی ہے تو 10 والا اسی کا سالہ ہے. آؤ محبت کی باتیں کریں, پیار کی باتیں کریں, نفرت کی باتیں نہ کرو. پاکستان کے حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں. ہم نفرت کی بات کریں, لڑائی کی بات کریں, پیار کی بات کریں. ہاں ہم تو پیار کی بات کریں گے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین کون ہے, عمر کون ہے. ایک عمر ہے, ایک حسین ہے. حضرت عمر کون ہے؟ میرے نبی کے سسر ہیں. میرے نبی کون ہے؟ علی کے سسر ہیں. علی کون ہے؟ حضرت عمر کے سسر ہیں. یہ پیار کی بات ہے. اس کی بات ہے زور سے. مولانا کاشف صاحب نے کہا کہ مولانا پیار کی بات ہے, تو آؤ پیار کی باتیں کریں. میں نے کہا حضرت عمر سسر ہیں نبی کے, بولیں گے, یاد کر کے جائیں گے. عمر سسر ہے کس کے؟ کس کے؟ اور نبی سسر ہے علی کے. علی سسر ہے بولو اس کے. نہ یوں نہیں سمجھیں گے, آپ کو یوں بتاتا ہوں. علی داماد ہے نبی کے, نبی داماد ہے عمر کے, عمر داماد ہے علی کے. مراد نبی داماد علی, مراد نبی داماد علی. انا نہ میں یوں سمجھاتا ہوں, آپ یوں سمجھ لو کہ حضرت عمر داماد ہے علی کے, بہنوئی ہے حسین کے, حسین سالہ ہے عمر کے. آؤ محبت کی باتیں کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 58 سالہ زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا اور 3 دنوں کو بیان کیا جاتا ہے. ارے 3 دنوں کو کیوں بیان کریں؟ آؤ حسین کی پوری زندگی کو بیان کریں. ہم حسین کے بچپن کو بھی مانتے ہیں, نوجوانی کو بھی مانتے ہیں, جوانی کو بھی مانتے ہیں, ابو بکر کے دور کو بھی مانتے ہیں, عمر کے دور کو بھی مانتے ہیں, عثمان کے دور کو بھی مانتے ہیں, علی کے دور کو بھی مانتے ہیں. حضرت حسین نے معاویہ کے دور میں جو گزارا وہ بھی مانتے ہیں. حسین کی مکی زندگی بھی مانتے ہیں, مدنی زندگی بھی مانتے ہیں, کربلا کے دن بھی مانتے ہیں. ہم حسین کے 3 دنوں کو نہیں, ہم حسین کے 58 سالہ زندگی کو بیان کرتے ہیں. حضرت حسین کی صداقت کو, عدالت کو, شرافت کو, عصمت کو, رفت کو, شان کو, مقام کو, نمازوں کو, روزوں کو, حج کو بیان کرتے ہیں. ہم تو یہ بھی بتاتے ہیں. آؤ محبت کی باتیں کریں. میرے حسین نے 2 سال 3 مہینے 10 دن ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے. آؤ محبت کی باتیں ہو جائیں. ہمارے کاشف صاحب محبت والے عالم ہیں, نفرت والے نہیں. اس لیے تو اتنے سارے لوگ جمع ہیں. مجھے بتایا گیا پڑوسی بھی آئے ہو, پڑوسی بھی سمجھ تو گئے نہیں, پڑوسی سے مراد بکر ہوا. ہمارا مفتی صاحب آئے ہوئے بکر سے. خیر میں عرض کر رہا تھا آؤ محبت کی باتیں کریں. ہم حسین کے حسن کو مانتے ہیں, جمال کو مانتے ہیں, صرف 3 دنوں کو نہیں پوری زندگی کو مانتے ہیں. ہم حسین کو بھی مانتے ہیں, حسین کی بھی مانتے ہیں. کہنے لگا مولانا حسین کو ماننا کیا ہے, حسین کی ماننا کیا ہے؟ میں نے کہا حسین کو ماننا یہ ہے صرف یا حسین کا نعرہ لگا. حسین کی ماننا کیا ہے؟ میں نے کہا حسین نے ابو بکر کو امام مانا, ہم مانتے ہیں. عمر کو امام مانا, ہم مانتے ہیں. عثمان کے دروازے پہ پیرا دیا, ہم مانتے ہیں. معاویہ سے وظیفہ لیا, ہم وہ بھی.
ہاں وہ بھی ارے بابا آؤ نا محبت کی باتیں کریں. 2 سال 3 مہینے 10 دن تک میرا حسین ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. ابو بکر آگے ہیں, حسین پیچھے ہیں. ابو بکر مصلی پہ ہیں, حضرت حسین صف پہ ہیں. حضرت حسین نے 10 سال تک عمر کے پیچھے نماز پڑھی. کتنے سال؟ 10 سال. کتنے سال؟ او بھائی, یہ پیچھے نماز پڑھنا دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ دوستی. محبت ہے یا نفرت ہے؟ آگے چلی گئی. میرے حسین نے 12 سال تک حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے. اب تو بتا یہ محبت ہے یا نفرت؟ آؤ محبت کی باتیں کریں. حضرت حسین کے 3 دنوں کو بیان کیا جاتا ہے. میں نے کہا حضرت حسین کا عراق میں دفن ہونا بتاتا ہے. حضرت حسین نے 25 حج کیے تھے, کیوں نہیں بتاتا؟ سب کچھ بتاتا ہے, یہ کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت حسین کی داڑھی تھی, یہ کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت حسین مرثیہ نوحہ نہیں پڑھتے تھے, حافظ القرآن تھے, قرآن پڑھتے تھے. آؤ میں تمہیں محبت کی باتیں بتاؤں. حسین حسین کہنا اور ہے, حسین کی زندگی کو اپنانا اور ہے. آؤ میں جھلکیاں تمہیں دکھا کر حضرت حسین کی سیرت کی آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت حسین کی سیرت کا آغاز سن 61 ہجری سے نہیں ہوتا. جی ہاں, کربلا سے نہیں ہوتا. مجھ سے کسی نے کہا مولانا حسین کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا سن 2 ہجری سے ہوتا ہے. کربلا سے نہیں ہوتا, مدینہ منورہ سے ہوتا ہے. جی ہاں, سن 2 ہجری ہے. میرے نبی نے, میرے علی نے جب مدینہ منورہ وقت گزارنے لگے تو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ زور سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد نبوی میں. بولیں گے کہاں؟ اس دور میں مسجدیں ہوتی تھی. کیا کہنا اس دور میں؟ کوئی ناراض نہ ہو, نبی بھی مسجد والے, علی بھی مسجد والے, حسن بھی مسجد والے, حسین بھی مسجد والے, حسین بھی مسجد والے. ابو بکر صدیق مسجد میں ہے, عمر مسجد میں ہے, حضرت انس مسجد میں ہے. ابو بکر صدیق اس مجلس میں فرماتے ہیں کہ عمر بھائی یہ تو بتاؤ, حضرت فاطمہ الزہرا جوان ہو چکی ہے, آقا اس کے رشتے کے حوالے سے فکر مند ہے, ہمارے یہ بھائی علی یہ رشتہ مانگتے کیوں نہیں ہے؟ یہ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, آقا یہ رشتہ دے بھی دیں گے. تو عمر نے کہا ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ کے پاس اخراجات نہ ہو, خرچہ نہ ہو, مال نہ ہو, پیسہ نہ ہو, اسی وجہ سے رشتہ نہ مانگتے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر بات مال کی ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کر علی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ بولو محبت ہے یا نفرت؟ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ پھر یہ تینوں اٹھ کر چلے علی کے گھر. یہ گھر پہ آنا, دروازہ کھٹکھٹانا دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ پوچھا کہ علی ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ جواب ملا تو وہ باغ میں ہے, وہاں مزدوری کر رہے ہیں, درختوں کو پانی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر و عمر چلے, باغ میں پہنچے, حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا علی میرے بھائی. صدیق اکبر سوال کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا جوان ہو چکی ہیں, آقا اس کے رشتے کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں, آپ رشتہ مانگتے کیوں نہیں؟ یہ سننے کے بعد حضرت علی رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں صدیق تو نے میرے دل کی بات کی ہے. کہا دل کی بات کی ہے, رشتہ مانگتا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مہر کے لیے رقم نہیں ہے. تو صدیق نے کہا چلو میرے بھائی ابھی رشتہ مانگو, کیونکہ آقا مال نہیں دین دیکھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں
یہ مشورہ سننے کے بعد چل پڑا، آقا سے میں نے رشتہ مانگا، آقا نے رشتہ منظور کر لیا۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں نے پوچھا علی جب رشتہ منظور ہو گیا سب سے پہلے خوشخبری کس کو سنائی؟ علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو سنائی، میں نے عمر کو سنائی ہے، حضرت عباس کو نہیں، ابن عباس کو نہیں، اہل بیت کو نہیں، یہ خوشخبری ابو بکر و عمر کو سنائی۔ میں نے کہا علی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کس نے دی؟ علی نے کہا ابو بکر نے دی ہے، عمر نے دی ہے۔ بولو یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ آگے چلیے، اتنے میں پتہ چلا عثمان غنی علی المرتضیٰ کے پاس شادی کے لیے خراجات نہیں ہیں۔ عثمان آگے آ گئے، آ کر علی سے کہا علی کیا ہوا؟ کہا رشتہ ہو گیا ہے، مال کوئی نہیں۔ عثمان آگے بڑھے، جی ہاں 480 درہم جیب سے نکال کر علی کو دیا۔ کس نے دیا؟ عثمان نے دیا۔ کہنے لگا علی شادی علی کی، خرچ عثمان غنی کا۔ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ میرے دوستو حقائق پر غور کریں۔ آپ کو حضرت حسین کے نام پر صرف جذباتی بنایا گیا ہے، حقیقت کو دیکھیے۔ قرآن جب کہتا ہے رحماء بینہم، یہ حضرت حسین کی پوری سیرت آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھتے، وہ قوم کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کربلا سے باہر نکل کر ان حقائق کو دیکھیں گے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہو رہی ہے، جس کا سامان بازار سے خرید کر لانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہو رہی ہے، جس خاتون نے حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصتی کے وقت بنایا، سنوارا، تیار کیا، اس کا نام حضرت عائشہ ہے۔ میں نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ جواب ملا صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ بتا یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ بولو۔ آگے چلیے، حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی۔ آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جس چرپائی پہ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اس چرپائی پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ سنتے ہیں؟ سنا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ لگے۔ حسینی تو وہ ہے جو پردے کا پابند ہو۔ میں کراچی سے چلا ہوں، یہاں لیا تک پہنچا ہوں، راستوں میں بے پردہ خواتین، بے پردہ خواتین، میں نے کہا ان کو نکال دو، ان میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ میں نے کہا ان کو نکال دو، ان میں کچھ بچتا نہیں۔ کچھ نوجوان اس لیے بھی آئے۔ میں نے کہا حسین کا نام لے کر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اگر حسینی ہو آؤ پردہ کرو، پردہ۔ میری فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ کہا تھا میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ لگے۔ ہاں حسینی ایسے ہو، حسینی تو ہم ہیں، حسینی تو ہم ہیں۔ آؤ کردار کو دیکھو، میرے گھر میں دیکھ پردہ ہے، محلے میں دیکھ پردہ ہے، علاقے میں دیکھ پردہ ہے، کیونکہ حسینی پردہ دار ہوتے ہیں، جو بے پردہ ہو وہ حسینی نہیں ہوتے۔ حسینی نہیں ہوتے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کفن پر بھی کسی کی نظر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چرپائی کے اوپر چھپرا بنایا گیا تھا، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ اسماء بنت امیس نے بنائی تھی۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ۔ آؤ یہ محبت کی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی، عیادت کے لیے ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے۔
جی ہاں پھر آپ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے رکھا گیا، علی موجود، عباس موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، حسن موجود، حسین موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، جی ہاں پھر حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑا۔ کس نے؟ بولو بول بول، کس نے؟ اور مصلی پہ کھڑا کیا، کہا علی فاطمہ الزہرا بنتی رسول اللہ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ ابو بکر نے فرمایا علی میرے بھائی جنازہ آپ پڑھائیں۔ علی نے کہا ابو بکر جس کو نبی نے آگے کیا ہے میں پیچھے کیسے کروں؟ یہ محبت کی بات ہے۔ حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے، حضرت حسین کی سیرت کا آغاز یہاں سے چلے گا، نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رحمت کائنات نے مجھ سے کہا کہ انس جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ یہ شادی علی کی ہو رہی ہے، حضرت سے انس سے کہا جا رہا ہے ابو بکر کو بلاؤ، پھر علی کو بلاؤ۔ نمبر اس وقت بھی یوں ہی رکھا، کل کو کوئی یوں نہ کہ دیکھو اس وقت تو انس سے کہا تھا علی کو بلاؤ ابو بکر کو بلاؤ، حالانکہ علی کی شادی ہے لیکن آقا ترتیب نہیں بدلتے، کہتے ہیں ابو بکر کو بلا، عمر کو بلا، عثمان کو بلا، پھر حضرت انس کہتے ہیں میں بلا کے لے آیا، نکاح ہو رہا، آقا نے خطبہ پڑھا، میں نے کہا علی کی شادی کے گواہ کون تھے؟ کہنے لگا ایک ابو بکر تھا، ایک ابو بکر تھا۔ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آگے چلیے، سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت حسین سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ولادت اور پیدائش کے وقت حضرت حسین کی والدہ کے پاس ایک خاتون تھی جو حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت کر رہی تھی۔ جی ہاں میں نے پوچھا مورخین سے وہ عورت کون، اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا وہ اسماء بنت عمیس تھی۔ میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے لگا یہ صدیق اکبر کی اہلیہ تھی۔ پھر آقا کو پتہ چلا حضرت علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آقا تشریف لائے۔ جس خاتون نے پہلی مرتبہ حسین کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور حضور کو پیش کیا، وہ حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ تھی۔ پھر میرے نبی نے حضرت حسین کا نام رکھا حسین۔ یہ نام بھی میرے نبی نے رکھا۔ کسی کا نام پیر رکھے، ولی رکھے، قطب رکھے، ابطال رکھے، باپ رکھے، دادا رکھے، حسین تجھ پر قربان ہو جاؤ، تیرا نام میرے نبی نے رکھا ہے، تیرے کان میں اذان میرے نبی نے دی ہے اور نام بھی رکھا حسین۔ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ پھر ابو بکر کا دور آیا، حضرت حسین ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے۔ بلکہ میں نے پوچھا تخیل کی دنیا میں تاریخ کی کتابیں اٹھا کر حسین سے پوچھا تھا، نواسے رسول حضرت حسین بتا تو صحیح، آپ نے کربلا میں بھی قرآن پڑھا تھا، بچپن میں آپ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین نے کہا مجھے بچپن میں قرآن امی عائشہ نے پڑھایا تھا۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ علم حضرت ابو بکر سے حاصل کیا، حضرت عمر سے حاصل کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے ساتھ ملنے کے لیے جب آپ کے پاس چلے جاتے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے، حضرت حسین کے پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنے پاس بٹھاتے، گھر کے لیے اخراجات دیا کرتے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، 10 سال تک حضرت حسین آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔
رہے. جی ہاں آپ سے ملاقات کرتے رہے. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا. حضرت حسین نے 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. جب عثمان غنی کے گھر کے محاصرہ ہوا تو آپ کے دروازے پر پہرا دینے والوں میں ایک کا نام حسن نظر آتا ہے, ایک کا نام حسین نظر آتا ہے. پھر مجھے کہنے دیجیے حسینی وہ ہے جو عثمان غنی کا دفاع کرتا ہے, عثمان غنی کی پہراداری کرتا ہے. جو عثمان غنی کا دفاع نہیں کرتا, پہراداری نہیں کرتا, وہ ہزار اپنے آپ کو حسینی کہے, وہ حسینی نہیں ہے. پھر آگے چلیے. پھر حضرت حسن نے, حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سن 41 ہجری میں ہاتھ رکھ کر اپنا امام مانا تھا. پھر سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک سالانہ حضرت حسین امیر معاویہ کے پاس دمشق جاتے رہے, اس سے وظیفہ لیتے رہے. بتاؤ معاویہ وظیفہ دیتے رہے, حسین وظیفہ لیتے رہے. بولیے محبت تھی یا نفرت تھی؟ چلو کربلا پہنچتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. چلتے چلتے کربلا آیا. میرا حسین محاصرے میں ہے. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا دائیں جانب کھڑا ہے, حسین کا دفاع کر رہا ہے. ایک نوجوان بائیں کھڑا ہے کربلا میں. کہاں پہ؟ حسین کا دفاع کر رہا ہے. ایک سامنے کھڑا ہے حسین کا دفاع کر رہا ہے. میں نے حضرت حسین سے پوچھا, میرے حسین یہ تو بتاؤ نا یہ دفاع کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے, علی کا بیٹا ہے, میرا محافظ ہے. میں نے کہا علی کے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا میرے اس بھائی کا نام ابو بکر ہے. کیا ہے؟ ابو بکر. زور سے. ابو بکر. بیٹا کس کا؟ علی کا. بھائی کس کا؟ حسین کا. نام کس کا؟ ابو بکر. ابو بکر نام ہے. میں نے کہا یہ سامنے کون ہے؟ کہنے لگا یہ بھی میرا بھائی ہے, علی کا بیٹا ہے, میرا محافظ ہے. میں نے کہا نام کیا؟ کہنے لگا نام عمر ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ جو بائیں کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ بھی میرا بھائی ہے, علی کا بیٹا ہے, فرزند ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے. میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نام اس کا عثمان ہے. جی ہاں, علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا, ایک کا نام عثمان رکھا. جب کربلا کا ذکر ہو, جہاں تم عون کا تذکرہ کرتے ہو, محمد کا ذکر کرتے ہو, علی اکبر کا ذکر کرتے ہو, علی اصغر کا ذکر کرتے ہو, میدان کربلا میں حسین کا دفاع کرتے ہوئے کٹنے والے ابو بکر کا بھی ذکر کر, عمر کا ذکر بھی کر, عثمان کا ذکر بھی کر. ہم سب کا کرتے ہیں کیونکہ محمد بھی ہمارا, عون بھی ہمارا, علی اصغر بھی ہمارا, علی اکبر بھی ہمارا, ہاں حسین بھی ہمارا, ابو بکر بھی ہمارا, عمر بھی ہمارا, عثمان بھی ہمارا, علی بھی ہمارا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم تو فروعات میں شدت نہیں کرتے, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتے. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو اصحاب رسول کی عزت نہیں.